یہ کہنے لگے کہ یہ جب تک ہماری بات مانتے تھے اس وقت تو ہمارے تھے، لیکن اب ہمارے نہیں رہے۔ کیا لفظ ہے سن لو، کہتے ہیں کہ جس وقت معلوم می شبت کے می خحد با معاویہ سنا کند، اپنی میٹنگ میں کہنے لگے یہ حسن جو ہمارا لیڈر تھا اب معاویہ سے سنو کرنے لگا، لگتا ایسے ہے۔ وہ خلافت را بہو گزارد، خلافت ان کو دینا چاہتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ پس ہما برخاستن، سارے اٹھے، گفتن کہا او مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ۔ کہتے ہیں باپ کی طرح یہ بھی کافر ہو گیا ہے، مثل پدرش کافر شد۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنے والے لوگ، یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب، یہ جلاء النجوم، یہ صفحہ نمبر 252 یعنی 252، جس میں یہ لکھا ہے موقع کیا تھا جب حضرت امام حسن نے کہا تھا میرے ابا جی نے، میرے نانا جی نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، لعل اللہ یصلح به بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، کہ وہ مسلمانوں کے دو بڑے دھڑوں میں صلح کروا دے گا۔ نبی علیہ السلام کا کہنا مانا، لیکن یہ جعلی محبت کرنے والے ناراض ہو گئے اور لفظ کیا بول رہے، کتنی اکڑ مزاج ہے، کبھی حسن حسن کے نعرے لگائے اور کبھی کیا کہ مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ کہنے باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی گالی ہے کہ کافر کا بیٹا ہے، معاذ اللہ باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا کیا؟ بخیمہ حضرت ریختن، حضرت امام حسن کا خیمہ گرایا، وہ اسباب حضرت را غارت کردند، اور حضرت امام حسن کا سب سامان لوٹا، حتی مسلح حضرت را از زیر پائش کشیدن، یہاں تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے نیچے سے مسلح بھی کھینچ لیا۔ کتاب سامنے ہے، یہ کتاب جلاء العیون ان کی بنیادی اور بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ظلم ہے اہل بیت پر ان لوگوں کے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر معاذ اللہ انہوں نے سزائیں دی اور کس قدر الفاظ بولے، وردائے مباجکش از دوشش ربودن، ان کے کندھے سے چادر بھی اتار لی، قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا، اور کہنے لگے کہ یہ مثل پدرش کافر شد، معاذ اللہ باپ کی طرح کافر ہو گیا ہے۔ 252 اور 253 صفحے پر یہ دونوں روایات جو ہے یہ تمہارے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اور موجود ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس سے اگلے کرتوت بھی ہیں۔ جس وقت کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 540 اس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ کشف الغمہ ان کے مذہب کی بڑی کتاب۔ اہل بیت کے ساتھ پیار کا انداز دیکھو کیسا پیار کرتے ہیں۔ کہنے لگے ما ترونہ یرید بما قال قالوا نظن انہ یرید ان یصالح معاویہ، آپس میں میٹنگ کرتے کہنے لگے لگتا ہے کہ حضرت معاویہ سے یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، حتی اور کیا ان کو حکومت دینا چاہتے ہیں۔ فقالوا کہنے لگے کافر واللہ الرجل، کہ یہ کافر ہو گئے، معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ پھر خیمے پہ حملہ کر دیا، فانتہروا حتی اخذوا مسلحہ من تحتہ، نیچے قدموں سے مسلح بھی کھینچ لیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکے دیے اور اتنا تشدد کیا کہ دوسرے مقام پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ان لوگوں نے حملے کیے خنجر تک مارا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی خنجر جس وقت آپ زخموں میں تھے اس وقت بتا رہے تھے۔ یہ صفحہ نمبر اسی جلاء العیون کا تمہارے سامنے 261 صفحہ ہے، میری کتاب نہیں، کتاب ان کے مذہب کی، چھوٹی نہیں بڑی کتاب۔ محبت اہل بیت کے دعوے کرنے والے سنیں کیا کچھ کیا اہل بیت کے ساتھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چو خنجر بر امام حسن زدند، جب ان شیعوں نے امام حسن کو خنجر مارا، حضرت رفت حضرت درد و علم بود، حضرت امام حسن کو درد بھی تھا علم بھی تھا،
گفت چه مسلت میدانی. ایک راوی آ کے کہنے لگا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلت کیا جانتے ہو؟ مردم متحیرن دری کار، یہ جو تم نے سنو کیا حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بندوں کو، یعنی ہماری جو شیعوں کی پارٹیاں، ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ تم نے یہ کام ایسا کیوں کیا. شیعہ شکایت کرنے جب آیا، حضرت امام حسن کے خنجر لگے ہوئے زخم سے خون بہ رہا تھا. آپ نے زخم دکھا کے فرمایا کتاب ان کی ہے، صفحہ یہ تمہارے سامنے ہے. کہنے لگے حضرت امام حسن بخدا سوگند، مجھے رب کی قسم. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اپنے امام کا زور سے نام لو. کس نے کہا؟ 10 نام 10 دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے کریں اور امام حسن کا سال میں نام نہ لے. اب بھی وہ ویر ہے کہ سنو کیوں کی تھی. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس شیعہ کو کہنے لگے جس نے کہا بندے پریشان بڑے ہیں تمہارے فیصلے پر. فرمایا میرا خنجر کا زخم دیکھو، بخدا سوگند مجھے رب کی قسم کہ معاویہ از برائے من بہتر عظیم جماعت. فرمایا ان شیعوں سے مجھے معاویہ اچھا لگتا ہے کہ معاویہ از برائے من، حضرت معاویہ از برائے من میرے لیے بہتر اس کیا ہے؟ بہتر بہتر ہے. کس سے؟ عظیم جماعت، اس جماعت سے. کون سی جماعت؟ اہل سنت نہیں. آگے امام خود بیان کرتے ہیں، تھوڑا سا حوصلہ کرو، بتاتے ہیں کیا. فرمایا دعویٰ می کنند کے شیعہ ہستن. فرمایا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں. وہ ارادہ قتل من کردن، اور مجھے قتل کرنے والے ہیں. حضرت علی کے بیٹے کا فرمان، حضرت علی کے بیٹے کا فرمان، کتاب ان کی، حضرت حافظ الحدیث کا یہ غلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ امام حسن کہنے لگے دعویٰ نی کنن کہ شیعہ ہستن، کہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. وہ ارادہ قتل من کردن، صرف تھوڑا زخمی نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ تو خنجر مار کے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے. ارادہ قتل من کردن، انہوں نے میرے قتل کرنے کا ارادہ کیا. ان کے بارے میں کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ مسلم امت، شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صرف منہ کے دعوے کرتے ہیں محبتوں کے، ان سے بڑا کوئی دشمن ہو سکتا ہے جو مجھے قتل کرنے لگے ہیں. فرمایا نکل جا باہر، مجھے تم سب سے معاویہ اچھا لگتا ہے. میرے بھائیوں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، جذبات تمہارے بڑے ہیں، یہ تھا حضرت امام حسن کا رد عمل کہ ہم سے محبت کے دعوے دار کتنے پانی میں ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آؤ کربلا کے امام حسین سے پوچھو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ ساری تفصیل میں جا کے بعد میں بیان کروں گا، پہلے صرف یہاں پہ تفصیل پڑی ہے لوانی التنزیل اور جلال العیون. وہ تب ابھی بعد میں آتا ہے یزید والا کہ خط کس نے لکھے، کس نے بلایا. اس آخری وقت جب خیمے جل گئے، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر تیر برس گئے، جب اولا محمد کے بازو قلم ہو گئے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر 30 زخم لگ گئے اور قاتل خیمہ اہل بیت اور امام حسن کے درمیان حائل ہو گئے.
مستورات ایک طرف، حضرت امام حسین دوسری طرف، اور درمیان میں قاتل. میرے امام کی زبان سے لفظ کیا نکلے؟ کن لوگوں کو بدبخت کہا، کن لوگوں کی FIR کاٹی، کن لوگوں کا جرم بیان کیا، کن لوگوں کے حوالے سے بات کی. یہ لوامع التنزیل، یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، تمہارے سامنے ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہے اور صفحہ 91 ہے. کہتے ہیں ثم حال بین و بین رحلہ و حرمہ، پھر وہ دشمن حائل ہو گیا آپ کے کجاوے حرم اور آپ کے درمیان. فصاح الحسین، امام حسین زور سے بولے، قاتلوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا؟ گالی کیا دی؟ گالی نہیں، جھڑکی کیا دی؟ یہ لفظ ہے ویلکم، اور تم تباہ ہو جاؤ یا شیعت الشیطان، اے شیطان کے شیعوں مجھے خط لکھ کے مارتے ہو. یا شیعت الشیطان، تم تو شیطان کے چیلے ہو. میرے بیٹوں کو شہید کر دیا، میرے گھر کو آگ لگا دی. یا شیعت الشیطان. مشکل وقت جب وہ چڑھ گئے، چھاتی کے قریب پہنچے، خیمہ جب جلنے لگا، حضرت امام حسین نے ان قاتلوں کو جب قریب سے پہچانا، FIR کاٹی. کتاب ان کی ہے لوامع التنزیل، یہ جلد اس کی سورہ یوسف کی تفسیر والی جلد نمبر 13 ہے. یہ نہیں کہا اے سنیوں مجھ سے کیا کر رہے ہو، کہا یا شیعت الشیطان، اے شیطان کے شیعوں شرم نہیں آئی؟ ہماری محبت کے نعرے لگاتے ہو اور ہمیں بے تیر چلاتے ہو. یا شیعت الشیطان، یہ لفظ اس کتاب میں موجود ہے. اور ایک امام نے نہیں، ہر امام نے ان کے راز کھولے ہیں اور بتائے ہیں. پوچھو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پوچھو امام جعفر صادق سے کیا کہتے ہیں. رجال کشی ہے، جلد نمبر 2 ہے. میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام، یہ کتاب ان کی. ہم نہیں کہتے کہ اس میں سچ لکھا ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم نے سچی لکھی ہے، اور لفظ لفظ کو امام کی تعلیم کہتے ہیں. لیکن حقیقت کے لحاظ سے چونکہ جو حقیقت ہے اس میں آ جائے کہ ہم اس کو سچ ہی کہیں گے، اس بنیاد پر انکار نہیں کریں گے کہ انہوں نے چونکہ لکھا ہے. یہ بات ہم بھی کہتے ہیں سچ ہے، یہ بھی کہتے ہیں سچ ہے. وہ بات ہے کیا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول 599 صفحہ رجال کشی کا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود جس میں یہ لکھا ہے قال ابو الحسن کہنے لگے، قال ابو عبداللہ، کہ امام ابو عبداللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں ما انزل اللہ سبحانہ آیۃ فی المنافقین، اللہ نے قرآن میں جتنی آیتیں منافقوں کے بارے میں نازل کی ہے، وہ اللہ یاد رکھو وہی فی من ینتشع التشیع، فرما منافقوں کی ساری آیتیں شیعوں کے بارے میں ہے. رجال کشی جلد نمبر 2، حوالہ تمہارے سامنے، یاد کرنا تمہارا کام. میرا فتویٰ نہیں، امام جعفر صادق کا فتویٰ ہے. تفسیر ہے، کہتے ہیں جتنی بھی آیتیں قرآن کی ہیں، پھر سن لو عبارت، ما انزل اللہ سبحانہ آیۃ فی المنافقین الا وہی فی من ینتہل التشیع. ینتہل کا مطلب ہے جو منسوب ہے کس کی طرف؟ تشیع کی طرف، شیعہ ہونے کی طرف. امام کہتے ہیں اتنی منافقت ہے، اتنی بار انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آگے پوری اماموں کی لسٹ ہے جو سارے لوگوں کو تعارف کروا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے لگ کے یہ بد باطن اس عبداللہ بن سبا کے مذہب کو لے کے چلے ہیں، محبت اہل بیت کو صرف شکار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. جن کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں ان میں سارے کا نام میں نے تمہارے سامنے اپنی کتابوں سے نہیں ان کی کتابوں سے پیش کیا.
सूरज मगरब से तुलू हो सकता है, इन बातों का कोई जवाब नहीं दे सकता। काट के बयान नहीं की, अव्वल आखिर छोड़ के बयान नहीं की, बात पूरी की पूरी जो मौजू के मुताबिक लिखी हुई है वो बयान कर रहा हूं। और इसमें इन्होंने इस चीज को वाज़ेह कर दिया, पूछ लो हजरत इमाम मूसा काजिम से, और बताऊं कहां से, जिसको कहते हमारी उसूल काफी है। उसूल काफी मैंने अगले प्रोग्राम में एक हवाला पेश किया, मुल्ला बाकर मजलिसी को छोड़ के भाग गया। वक्त आने पर गुजरांवाला में हमने गैर मुकल्लिदों से मुनाजरा किया, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें मुनाजिर को बवासीर हो गई थी और बार बार टैलेंट से उसको बरामद किया गया। उस दिन इब्न अब्दुल वहाब के नाम को छोड़ गए, कहते हमारा कुछ नहीं लगता, गुमराह है, ये है वो है, छोड़ दो, इसमें दिल भी हम कुछ नहीं मानते, गुमराह था, ये था। आज बारी इनकी आई है और इसमें ये देखे उसूल काफी कहता है तुमने हयातुल कुलूब की बात की, वो हमसी किताब है, हमारी तो उसूल काफी है। उसूल काफी ये जिल्द बिल्कुल साफी, पहली जिल्द मेरे सामने है, ये 286 सफा, इसमें मेरे इमाम का कौल है, मेरे इमाम का कौल है। मैं दावे से कह सकता हूं इस मजमा में कि जितनी बार मैंने इमाम मूसा काज़िम के दरबार पे हाजिरी दी है, इतनी पूरे मजमे में से किसी ने नहीं दी होगी। इमाम मूसा काज़िम वो दिजला के किनारे के पार, वो काज़मिया में चमकता इमाम, वो जुस्रुल अइम्मा के साथ जिनका मज़ार, वो इमाम मूसा काज़िम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 1 है, सफा नंबर 265 है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है और 286 पर भी इस बात की वजाहत की गई है। क्या अंदाज है मेरे इमाम का, काला इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला गादिब अला शिया, फरमाया अल्लाह शियों से नाराज है। गादिबा का मतलब सिर्फ नाराज ही नहीं, थोड़ा गज़बनाक है। गाजिबा का मतलब बताऊं, गैर मग़दूब अलैहिम में जो मग़दूब है। इमाम मूसा काज़िम कहते हैं कि जिन लोगों ने अपना नाम यह बना रखा मसलक का, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग नहीं है। इन्नल्लाह गादिब अला शिया, अल्लाह नाराज है इन लोगों के ऊपर, अल्लाह नाराज है। तो ये मुख्तलिफ इमामों की गवाहियां हैं। मेरे भाइयों, मौजू छोटा सा है, रात अपनी है, इश्क भी अपना है, बात भी अपनी है, दिल भी अपना है, जान भी अपनी है, यकीन भी अपना है, ईमान भी अपना है, सोच भी अपनी है, ध्यान भी अपना है। इस वास्ते कोई सोचे ना कि फजर हो जाएगी, बैठे जाग के बैठे और ललकार से सोच के ईमान की रोशनी में बैठे। ये तो उनके बारे में इमामों ने कहा, बताओ तेरे बारे में इमामों ने क्या कहा है? नारे तकबीर, नारे निशान, नारे निशान, नारे तहकीक, नारे तहकीक, अहले सुन्नत की ज़िया। मेरे भाइयों सुनना, तुझे उसने क्या कहा? मुझे दर्द बड़ा है, खुदा की कसम, अगर थाना गोजरा के सिपाही सुन के उसको इन्होंने FIR नहीं काटी तो फिर तौबा करे, तजदीद ईमान करे। अल्लाह की तौहीन की गई उस तकरीर में, नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई, सहाबा अहले बैत की तौहीन की गई, बस वो रुश्दी से बड़ी तौहीन उस तकरीर में है। सुन लो, अजीब अंदाज है, हमने गाली नहीं दी किसी को, सिर्फ हम आईना दिखा रहे हैं। लेकिन आज जो हमसे कहते हैं कि जरा आहिस्ता बोलना, हम तो गाली निकालने वाले नहीं। मुझे मौलाना मकबूल ने कहा था हर हवाले के साथ 50 निकालनी है, तो मैंने कहा था उस लहजे में भी फिर, क्योंकि आखिरी जवाब तो नहीं हो जाएगा। इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूं कि हमें उस वक्त, बेशक मुझे झूठा कहे, मगर मसले क्या अहले सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है। ठीक है, ये कहे कि तुम्हारा यकीन सही नहीं, हमें इल्जाम दे तुम झूठे हो, ये है वो है, लेकिन कौन है मुसलमान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को माज़ अल्लाह मसलक को, मसलक अहले सुन्नत को खिंजीर से भी पलीद करे?
کون ہے جو سن کے برداشت کرے؟ سناؤ ان کو کیا کیا کہا، بتاؤ ان کو کہ اس مسلک پر قرآن نے دو دسے نہیں ول جماعت کہڑے گٹر چ نکل آئی اپنے کیڑی تو لے کے ہاتھی تک پورے قرآن ہر چھوٹی تو چھوٹی شاید وڈی تو وڈی شاید کا ذکر کیا، پاک تو پاک شاید کا ذکر پلیتاں دے پلیت کا ذکر بھی قرآن اللہ نے کتے کا ذکر قرآن کیتا اور اللہ نے سور کا ذکر کیتا، تیرے مذہب کا ذکر قرآن میں ذکر کیتا، تیرے مذہب کا ذکر قرآن میں کیتا، دس تیرا تو بڑا پلیت کون ہے؟ یہ دیکھو میں دعوت دیتا ہوں ان فریب خوردہ سنیوں کو جو ان کے چرنوں میں جا کے مجلسیں پڑھتے پھرتے ہیں، جو انہیں بلاتے ہیں اور ان کے پاس جاتے ہیں، میں پوچھتا ہوں ان سے کہاں گئی تمہاری عالمگیر سوچ ظالموں؟ جا کے ان کے پاس منڈے کھاتے ہو، عوام میں بھی کوئی ہے تو سنے، اور وہ جو لونڈے بنے ہوئے ہیں ان کے، اور جا کے عالمگیر اسلام کی باتیں کرتے ہیں، یہ عالمگیر اسلام ہے؟ ایسی باتیں تمہارے خلاف کریں بغیر تو، اور پھر بھی جا کے تم ان کی مجلسیں پڑھو اور وہاں قائد اہل سنت کے لقب لو، چھوٹے چھوٹے لونڈے وہاں جا کے قائد اہل سنت بنے پھرتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ یہ براڈ مائنڈڈ ہے؟ تجھے وہ کیا کہتا ہے؟ یا تو سننی نہیں یا پھر غیرت میں؟ منافقت کی حد ہوتی ہے، منافقت کی حد ہوتی ہے۔ مسلک کو کیا مسلک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسے خنزیر سے معاذ اللہ پلید کہا گیا، اس سے بڑی کسی نے گستاخی کیا دنیا؟ کہاں ہے غیرت؟ تھانہ گوجرا کی 295 کا پرچہ آج تک کیوں نہیں کٹا؟ کل یہ کٹایا جائے، ورنہ کراچی سے خیبر تک ہم گردنیں ناپیں گے۔ میرے بھائیوں بیٹھ جاؤ، کہتا ہے الجماعت کس گٹر سے نکلی؟ بیٹھ جاؤ میں بتا لوں گا، آپ چپ بیٹھ جاؤ، میں کافی ہوں تقریر کرنے کے لیے، جب تھک گیا تو پھر تم کر لینا۔ کیا انداز ہے؟ پوچھتا ہے یہ ول جماعت کہاں سے نکلی؟ میں کہتا ہوں میرے علی سے پوچھو، تاجدار حلقہ سے پوچھو، شیر خدا سے پوچھو۔ یہ احتجاج تبرسی میری نہیں، ان کے گھر کی بڑی کتاب، اس کے اندر لکھا ہے کہ سنی کون ہوتا ہے۔ امام علی نے بتایا کہ وہ تو مرتد ہے، ابھی حوالہ پیش کیا۔ ہمارا تعارف کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 246 صفحہ ہے اس کتاب کا، یہ کتاب سامنے ہے۔ ول جماعت کہاں سے آئی؟ میں نے تمہیں نکال کے دکھائی۔ ول جماعت کہاں سے آئی؟ میرے علی نے فرمائی۔ ول جماعت کہاں سے آئی؟ گوجرا میں سنیوں کی بہار آئی۔ ول جماعت سنے ٹائم تھوڑا ہے، کیا ہے؟ کہا گیا یا امیر المومنین اخبرنی من اہل الجماع۔ ول جماعت کہاں سے آئی؟